آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ فلسطین کی پکار۔ آج تمام عالم اسلام کو فلسطین پکار رہا ہے۔ وہاں کی در و دیوار کہہ رہی ہے کہ وہ مجاہد جنہوں نے فلسطین کو آزاد کرایا تھا وہ آج کہاں ہیں۔ خالد ابن ولید جیسے مجاہد جو قوم کی ایک آواز پر تلوار لے کر نکل جایا کرتے تھے، 80 تلواریں توڑ دیا کرتے تھے، ان کی نسل والے، ان کے ماننے والے، ان سے محبت کرنے والے یہ کیوں نہیں جاگ رہے؟ 57 ملک آج اپنے آپ کو مسلمانوں کا ہمدرد کہلاتے ہیں۔ حقیقت بتاتا چلوں کہ ہمدرد تو وہ تھے کہ عمر بن عبدالعزیز نے ایک خط بھیجا شاہ روم کو۔ جب خط لے کر قاصد گیا اور خط دے کر واپس آنے لگا تو اس نے دیکھا کہ قرآن کی آواز آ رہی ہے، شاہ روم کا دربار ہے، یہاں سے قرآن کی آواز کیسے آ رہی ہے؟ اس قاصد نے سلام کیا، کوئی جواب نہ آیا، اور اس قاصد نے پاس جا کر سلام کیا، دیکھا تو بوڑھا ہے، ضعیف ہے، کمزور ہے اور چکی پیس رہا ہے۔ اس نے کہا تعجب کی بات ہے، شاہ روم کہ یہاں سے قرآن کی آواز آ رہی ہے۔ اس نے کہا بڑے تعجب کی بات تو یہ ہے کہ شاہ روم کے محل میں کوئی مجھ سے سلام کر رہا ہے۔ تو اس نے بتایا کہ میں عمر بن عبدالعزیز کا قاصد ہوں، خط لے کر یہاں پر آیا ہوں۔ تو اس بوڑھے شخص نے بتایا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، اور میرے ایمان کو چھڑانے کے لیے انہوں نے مجھ پر ظلم و زیادتی کی ہے، یہاں تک کہ میری دونوں آنکھیں نکال لی، لیکن میں ایمان سے نہیں پھرا، میں نے ایمان کا سستا سودا نہیں کیا جیسا کہ آج کی قوم ایمان کو بیچ دیتی ہے، 2 کوڑیوں پر، درم و دینار پر بیچ دیتی ہے۔ میں ایسا امتی نہیں ہوں۔ چنانچہ اس قاصد نے جا کر عمر بن عبدالعزیز کو بتایا تو عمر بن عبدالعزیز نے شاہ روم کو پیغام بھیجا کہ میرا ایک مسلمان بھائی وہ تمہاری قید میں ہے، تم نے اس پر ظلم و زیادتی کر رکھی ہے، چنانچہ اس کو رہا کرو، نہیں تو خدا کی قسم ایسا لشکر جس کو لشکر جرار کہا جاتا ہے، ایسا لشکر بھیجوں گا کہ تیرا محل کانپ اٹھے گا۔ پہلا جو اس کا مجاہد ہوگا تیرے دربار میں ہوگا، اور آخری مجاہد میرے دربار میں ہوگا۔ چنانچہ ان کو پتا تھا کہ قوم کیا چیز ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کے مانند ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بیت اللہ کو اٹھا دینا ایک مسلمان کے دل سے زیادہ بڑا گناہ نہیں ہو سکتا، یعنی مسلمان کی عظمت، مسلمان کی عزت بیت اللہ کی عظمت اور احترام سے بھی بڑھ کر ہوتی ہے۔ آج یہ 57 ملک سو رہے ہیں جو اپنا آپ کو بادشاہت کی گدی پر بیٹھے ہیں، جو برج خلیفہ کو بنا کر اپنے اوپر فخر محسوس کر رہے۔ خدا کی قسم یہ کام آنے والی چیز نہیں ہے، یہ تو قیامتوں کی نشانی ہے کہ آسمان چھوتی ہوئی بلڈنگ ہوگی، تیز رفتار گاڑیاں ہوں گی۔ یہ تو قیامت کے آنے کی ایک نشانیاں ہیں جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اور مسلمانوں 57 ملکوں کو میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا تعلق جب تک قرآن سے ہے تب تک بیت المقدس سے رہے گا، فلسطین سے رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن میں ہی اس کا تعلق جوڑ دیا ہے۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام
إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. عدل اور انصاف حشر پہ ہی موقوف نہیں، عدل اور انصاف حشر پہ ہی موقوف نہیں، زندگی بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے.